تم اللہ کی راہ میں اگر لٹاتے ہو اور خرچ کرتے ہو تو اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے اور پھر انہی کو دیتا ہے. جیسے ایک آدمی کو تبرک بانٹنے کے لیے سموسے دیے, اس نے پہچان کے کسی کو 2 سموسے, کسی کو 3 سموسے, کسی کو 1 دیا, تو اس کے بعد دوبارہ آپ اسے بانٹنے کو نہیں دیں گے. اللہ بھی دیکھتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, دوبارہ بانٹنے کو نہیں دیں گے. اللہ نے بھی اسی لیے چنا اسے جو عادل تھا. بڑی توجہ رہے. تو اب آپ بھی اگر ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمیں چنتا ہے کہ تم نے میری راہ میں دیا, لو اور دو, لو اور دو, ورنہ تمہاری اوقات کہ تم دو, ہم نے تمہیں توفیق دی کہ تم دے رہے ہو. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. اور جب تک علم نہیں آئے گا تب تک جسم کو کھانا خوب کھلائیں گے, چلو شریر بھوجن کرے, چلو آ جاؤ, تب پورا گھر چلے گا, تالا بند, چلو کھانا ہے. اس کا مطلب جب تک علم کی طلب نہیں ہوتی تب تک کھانا کھینچتا ہے, اور جب علم کی طلب بڑھ جاتی ہے تو مجلس حسین کھینچتی ہے, اور پھر مجلس حسین اتنا عظیم بنا دیتی ہے کہ انسان تڑپ کے کہتا ہے بھوکے رہ لیں گے عزاداری حسین نہیں چھوڑیں گے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. یہ ہے منظور. پہلے یہ چیزیں لانا پڑیں گی اندر. یہ جذبہ یہ کب آئے گا؟ پہلے ہم اپنی تخلیق پہ غور کریں. والعصر, زمانہ گواہ ہے, زمانے کی قسم, عصر کی قسم, ان الانسان لفی خسر. انسان جو ہے یہ خسارے میں ہے, یہ لاس میں ہے, یہ گھاٹے میں ہے. پورے انسان کو, یہ نہیں شیعہ سنی ہندو مسلمان یہ سب نہیں. ان الانسان, ان المسلمین نہیں کہا, کہا ان الانسان. یہ قرآن ہے, اور قرآن کیا ہے؟ اس کا کلام ہے, اس کی زبان ہے, اور گارنٹی ہے اللہ کی کہ میری طرف سے ہے, اور گارنٹی پہ مہر اس بات کی ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. میں نے ہی نازل کیا ہے, میں ہی اس کا محافظ ہوں, میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. کربلا کے میدان میں جب قرآن خطرے میں تھا تو اتر کے اللہ نہیں آیا تھا, بلکہ اللہ کا نمائندہ حسین بن گیا تھا, جو نوکے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتا گیا کہ دیکھو اللہ نے نازل کیا ہے, حسین بچا رہا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. اب آپ بیدار ہیں تو سارے مل کے سارے ماشاءاللہ حیدری. اچھا آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ خدا کی قسم, یہ مولا کی عنایات ہوتی ہے, یہاں بھی توفیق ملتی ہے. مولوی بھی نا جب اپنے حسین کا ہو کے پڑھتا ہے تو توفیق ملتی ہے, اور جب حسین کو چھوڑ کے پڑھتا ہے تو مہلت ملتی ہے. کتنے مولوی ہیں جو آج مہلت میں گزار رہے ہیں. ہاں, توفیق ان کے لیے ہے کہ جو کم از کم صحیح دین بتاتے ہیں, مہلت ان کے لیے ہے جو علی کو جل جلالہ بتاتے ہیں. علی جل جلالہ نہیں ہے, یہ ٹپوریوں کا جل جلالہ ہوگا, ورنہ خود علی کا جل جلالہ تو اللہ ہے. یہ ٹپوری آج محلے میں پتہ چلا بقرعید غدیر آئی تو خوب لال لال, اپنے خون سے بھی زیادہ لال کپڑا پہن کے, اب یہ بڑے یہ ناٹک کیوں کر رہے ہو؟ یہ اہل بیت کا مکتب ہے, غدیر اہل بیت نے جس طرح منائی اس طرح مناؤ. تمہارے ناچنے کا نام غدیر نہیں ہے, علی کے دست مصطفیٰ پر بلند ہونے کا نام غدیر ہے. یہ ہے غدیر. لہذا ایسے لوگ آج سب سے بڑے ماتمی, سب سے بڑے سالار یہ نہیں ہیں. یہ علماء کے خلاف, یہ مجتہدین کے خلاف, یہ بکنے والے, یہ پیٹرول ڈالر کے لوگ آج پاکستان سلگ رہا ہے. سامنے نگاہ ہونی چاہیے. جو حال آج مسلمانوں کا بھارت میں ہے اس سے برا حال شیعوں کا پاکستان میں ہے. سوچ سکتے ہیں آپ؟ اسی بنیاد پر کہ پہلے چند جاہل ایجنٹ گھستے ہیں, مجلس کے لیے ہم مولانا دے دیں گے. انجمن نے بھی کہا ماشاءاللہ کیا کہنا, اب تو چندہ بھی نہیں لگانا پڑے گا, مولانا فری.
اور مولانا فری ہو کر کے کتنے بچوں کا ایمان لے کے چلا گیا نہیں پتا، کیونکہ مہلت کی زندگی کا مالک تھا، اور توفیق کی زندگی کا مالک ہوتا تو دے کے جاتا۔ اب یہ لینے کا ظرف چاہیے انسان کو، اتنا تو بننا ہی چاہیے۔ اگر کٹورا نہیں ہے تو بھیک کس میں لوگے؟ تو کم از کم اہل بیت کے دروازے کے اگر فقیر بھی بنو تو کٹورا کم از کم اتنے ظرف کا آلہ ہونا چاہیے کہ یہاں دربانی کے لیے دربار کی سلمان و ابوذر کھڑے ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر جو پیالہ ہوگا اس پیالے کی عظمت بھی بلند ہوگی، تو ایسا ظرف ہونا چاہیے۔ لہذا ظرف ہونے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ اسکول نہیں پہچنوائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے، اسکول آپ کو میتھ پہچنوائے گا، فزکس پہچنوائے گا، آپ کی باڈی میں کتنے رگیں ہیں، کتنے ہزار رگ ہیں، کتنا بلڈ ہوتا ہے، کتنا، سب کچھ بتائے گا، لیکن آپ کی تخلیق پر اس طرح گفتگو نہیں کرے گا جیسے قرآن کرے گا۔ تو اللہ نے کہا نحن نزلنا الذکر، میں نے اپنے ذکر کو نازل کیا ہے، میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ اللہ نہیں آیا نوکے نیزہ پر، میں کیا کہہ رہا ہوں، حسین آیا۔ کیوں آیا؟ پہلے نانا کے زمانے میں جب راہب بیٹے لینے آیا تھا تبھی حسین نے 7 بیٹے دے کے کہا تھا کہ دیکھو ہم زمین پہ کھڑے ہو کر لوح محفوظ کے مقدر کو بدلنا جانتے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، پہلے اختیار کو بتایا کہ ہمارا اختیار کیا ہے۔ قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ پر۔ توریت کہاں ہے؟ لوح محفوظ پر۔ ہماری آپ کی قسمتیں کہاں لکھی ہیں؟ لوح محفوظ پر۔ ہماری آپ کی عمریں کہاں لکھی ہیں؟ لوح محفوظ پر۔ یعنی اللہ نے ایک لوح کا پتہ بتایا ہے۔ اب آج کے زمانے میں جو ہمارے بچے کمپیوٹر اسکرین کو دیکھتے وہ سمجھ لے کہ یہ ایک لو ہے۔ لو تو یوں ہی ہمیں سادی سی نظر آتی، اس پر ایک ڈاٹ ابھرتا ہے۔ جو ایک کمپیوٹر اسکرین ہے نا، اس پہ سب سے پہلے ایک الیکٹرانک ڈاٹ ابھر کر کے آتا ہے جو پتہ دیتا ہے کہ ہاں مانیٹر اس قابل ہے کہ یہ لوح بنے، اور اس پر سب سے پہلے جو چیز ابھر کے آتی ہے اس کا نام کمپیوٹر سائنس کے لوگ ڈاٹ کہتے ہیں۔ ڈاٹ ابھر کے آتا ہے۔ جب اردو میں ڈاٹ کا ترجمہ ہوگا تو نقطہ ہوگا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا نام اردو اور عربی میں ہوگا نقطہ۔ نقطہ یعنی ڈاٹ۔ سب سے پہلے اسکرین پر جو چیز ابھر کے آتی ہے اس کا نام ہے ڈاٹ۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی نے کیوں کہا انا النقطۃ تحت الباء۔ جیسے کمپیوٹر اسکرین پر ابھر کے پہلے ڈاٹ آتا ہے، ویسے لوح محفوظ پر پہلے علی آتا ہے، پھر قرآن آتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ ہم منزل دیکھیں یا علی، اور اس کے بعد وہی ڈاٹ ہے جو یہ آیت آئی قد انزل الیکم ذکرا رسولا، میں نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ قد انزل الیکم ذکرا رسولا، میں نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ اب دیکھیے ابتدا میں جب رسول ذکر تھا تو ابو طالب نے ہر قدم پہ بچایا، انتہا میں جب قرآن ذکر بنا تو حسین نے نوکے نیزہ پہ چڑھ کے بتایا۔ صلوات پڑھیے میرے گھر میں۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں باتیں ہیں، قرآن بھی ذکر رسول بھی ذکر۔ مالک دونوں کیسے ذکر؟ کہا آگے چل کر جب میرا رسول قرآن چھوڑے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جیسے قرآن بھی ذکر رسول بھی ذکر، ویسے اہل بیت بھی قرآن، قرآن بھی اہل بیت۔ کیا کہہ رہا؟ اہل بیت بھی قرآن، قرآن بھی اہل بیت۔ فرق اتنا ہے کہ رسول بولتا ہوا قرآن ہے اور کتاب خاموش قرآن ہے۔ اسی لیے قرآن کو قرآن ثابت کہا اور رسول کو قرآن ناطق کہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اللہ کو قرآن ناطق کہا کیونکہ دونوں ذکر ہیں۔ اب جب دونوں ذکر ہیں تو ذکر پہ غور کرنا پڑے گا۔ ایک ذکر ہے جو خاموش ہے، ایک ذکر ہے جو بول رہا ہے۔ جو خاموش ہے اس کا نام قرآن ہے، جو بول رہا ہے اس کا نام رسول ہے۔ اب اگر قرآن کے ساتھ رسول اللہ کہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عطرت، تو سمجھ لینا دونوں ذکر ہیں۔ یہ بولتے ہوئے ذکر ہے، یہ خاموش ہے۔
لوگ کھو جاتے ہیں نا کہ سامنے سے کوئی گزر جائے تو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح کبھی کبھی لوگ مجلسوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ مولانا ممبر سے بھی اتر آئے تو پتہ نہیں چلے. صلوات پڑھیے دل کے یہ ہے عدیت ذکر، یعنی ذکر میں مہو ہو جانا. جیسے ایک ہندو شاعر نے کہا حسین راز و نیاز میں ہیں، حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے. یہ ہوتی ہے محویت، اس میں کھو جاؤ. اور یہ کب ہوگا؟ جب حرام غذاؤں کو چھوڑ کے آؤ. جب مجلس میں آنسو نہ نکلے نا تو یہ نہ سوچا کرو کہ مصائب پہ میں رویا کیوں نہیں، بلکہ یہ سوچا کرو کہ آج میں نے کیا کھایا کہ جو رلانے کے قابل نہیں ہے. ورنہ غم حسین میں تو پتھر بھی رو دیتے. وہ وہی نہیں روتا کہ جن کے دلوں میں، پیٹوں میں، شکموں میں حرام اور نجس غذائیں ہوتی، وہ نہیں رو پاتا. ہاں اگر وہ رویا بھی کبھی آنکھوں پہ نہ ہوئی تو حسین پہ نہیں روتا، اپنے مقدر پہ روتا. یاد رکھیے یہ کسی کے لیے نہیں، ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے. یعنی یہ سیلف چیک اپ ہے. ایک چیک اپ وہ ہوتا ہے جا کر کے کرایا جائے. جیسے ایک فوٹو وہ ہے کہ جو سامنے اسٹوڈیو میں کھنچوایا جائے، ایک فوٹو وہ ہے جو سیلفی لیا جائے، ہے نا؟ تو یہ سیلف ہے. تو جو خود لیا جائے اسے سیلفی کہتے ہیں، تو جو خود چیک کیا جائے اسے سیلف چیک اپ کہتے ہیں. اب اگر علی کی محبت میں دل نہ دھڑکے تو خود ہی چیک کر لیا کرو کہ اماں نے خود دودھ صحیح پلایا کہ نہیں پلایا. صلوات پڑھیا کر کے جیسے آج کل شوگر چیک اپ کی مشین جو ہے آ گئی ہے، سیلف چیک اپ مارکیٹ میں، کہ خود ہی لیجیے اور صبح صبح دیکھ لیجیے کھانے سے پہلے بھی کہ کیا شوگر لیول ہے، اور آفٹر بریک فاسٹ بھی دیکھیے. میں بھی انگلش بول سکتا ہوں، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے آنے والے مولوی اگر انگلش میں پڑھیں تو وہی بڑے مولوی نہیں ہیں، بلکہ ان کے سامنے تیرا مولوی پوری انگلش میں پڑھ ڈالے گا. صلوات پڑھیے میرے گھر. دعا تعویذ لینے والے مولوی نہ ڈھونڈا کرو، کیونکہ حسین کربلا میں دعا تعویذ نہیں کر رہے تھے، گلا کٹا رہے تھے. اور بتا دیا کہ اگر دعا تعویذ ہی سے پیاس بجھانا ہوتی تو ایک اشارے پہ فرات قدموں میں ہوتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ دعا تعویذ سے مقدر نہیں بدلتا، اپنے مقدر کو حسین کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور پھر وہ حسین اس طرح بدلتا ہے، کہتا ہے تم تو میرے ہو. جب میں راہب کا مقدر بدلتا ہوں، جب میں فطرس کے پر دیتا ہوں تو تم تو میرے رونے والے ہو، تمہیں کیوں نہیں ملے گا؟ مگر تم ذرا اپنے ظرف کو سنبھالو تو صحیح. آؤ ایمانداری سے مجلسوں میں آؤ، مجلس کے بن کے آؤ، رشتہ داریاں نبھانے نہ آؤ، مرحوم سے ناطہ جوڑنے نہ آؤ، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کے نہ آؤ، بلکہ یہ سوچ کر کے آؤ کہ میری روح مقروض حسین ابن علی. بس آج میں نے تمام کر دیا. اور 5 منٹ آج نییر بھائی کو میں نے تفویض کیا تھا، اس لیے 5 منٹ مجھے زیادہ لینا ہے. اور آج ماشاءاللہ نییر بھائی کو میں ہمیشہ تلاوت کرتا ہوا سنتا تھا، لیکن آج جب ان کا کلام سنا تو ایک رخ اور ایک ان کا جوہر یہ بھی کھلا. اور ماشاءاللہ مقتے کے ساتھ انہوں نے جو زبان کا کلام سنایا یہ سب ہر ایک نہیں پہنچ سکتا. بہرحال یہ بڑے وقت کے پابند ہیں کہ ٹھیک 8 بجے ممبر پر تشریف لاتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ آج سورہ 10 منٹ میں ختم ہو گیا ہے تو ایک کلام پڑھتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ سورہ کو 15 منٹ لگ گیا تو مولانا کو بلا دیتے ہیں. لہٰذا 8:15 بجے میں ممبر پہ ہو جاتا ہوں. اور میں نے 45 منٹ اپنی رفتار مجلس جو ہے وہ معین کی ہے، اور 45 منٹ میں 1 گھنٹے کا جو ہے وہ ٹاپک اور 1 گھنٹے کا میٹر دینے کے لیے وچن بدھ ہوں، پابندے عہد ہوں. کیونکہ یہ انصاف ضرور کرنا چاہیے. جیسے گاڑیاں جب لیٹ ہوتی ہیں تو اپنی اسپیڈ بڑھا کے کور کرتی ہیں، ویسے ہی جب حالات ایسے ہو جائیں کہ حالات زمانہ کی پٹری کورونا کی وجہ سے لڑکھڑانے لگے تو کچھ دیر آہستہ آہستہ چلو، اور جیسے ہی پٹری سنبھلنے لگے اسپیڈ بڑھا کے 1 گھنٹے کو 45 منٹ میں سمیٹ دو. لہذا میں نے وہی کیا آپ کی خدمت میں، اور اسی لیے نعرہ لگانے والوں نے بھی میرا ساتھ دیا کہ وہ وقت پر، اور میں نے بھی آپ سے سلوات کم پڑھا کے بھی وقت کو
سمیٹا. وہ اس لیے بھی کہ آپ دل ہی دل میں صلوات پڑھتے رہیں گے. یہ وظیفہ ہے. مومن اگر سونے کے لیے بستر پر لیٹ کے صلوات پڑھتا ہوا سو گیا ہے نا، تو جب تک اس کی سانس چلتی ہے اللہ ملائکہ سے کہتا ہے جو صلوات کا ثواب ہے اس کے سانسوں کے ذریعے لکھ. یہ سوچے. اور اس طرح روح کو غذا ملتی ہے. خالی شریر کو بھوجن نہ کراؤ، روح کو بھی غذا دو، کیونکہ روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح کمزور ہو جائے گی. علی یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی پٹلیاں لڑکھڑا رہی تھیں وہ خیبر میں آ کے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اکھاڑ رہا ہے. یہ کیوں علی اکھاڑ رہا؟ بتانا چاہتا ہے یہ جسم کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ علی کا جسم تو جو کی روٹیاں کھا کھا کے کمزور ہو گیا ہے. یہ علی کے نور کی طاقت ہے جو خیبر کا دروازہ 2 انگلیوں. تو اس کا مطلب روح کو طاقتور بنا. حسین کی مجلس میں ایک ہی وقت میں 2 چیزیں ملتی ہیں. جسموں کو سموسے ملتے ہیں اور روحوں کو بریانی ملتی ہے. آپ دیکھیں خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے. روح کے لیے معصوم فرماتے ہیں روح کے لیے بھی غذا ہے. پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ بھیا تشریف فرمائے بھیا وغیرہ جو فیض آباد کی سالانہ مجلس ہوتی تھی انجمن نور اسلام فیض آباد کی، اس کا عنوان ہی تھا غذائے روح. لکھا جاتا تھا پوسٹر پر غذائے روح. اس کی ہیڈنگ تھی اس پوسٹر کی، یعنی روح کی غذا. روح کی غذا کیا ہے؟ نیکیاں. اور نفس کی غذا کیا ہے؟ برائیاں. جب برائیاں نفس پاتا ہے تو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اور جب روح کو طاقت ملتی ہے تو یہی انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. یہی انسان ہے جو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اور جب یہی اپنے جسم کو خالی پیٹ بڑھانے لگتا ہے، پیٹ بڑھے ہوئے لوگ نہ سمجھے کہ مجھے کہا ہے، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے پیٹ کا بڑھ جانا اور ایک ہوتا ہے پیٹ کا بڑھانا. بڑی توجہ رہے. جس کا بڑھ جائے وہ اتفاق ہے، اور جو بڑھانے میں لگتا ہے وہ سب کچھ رکھ لیتا ہے. اور کتنے ایسے جن کا بڑھا ہوا ہے وہ کم کرنے میں لگے ہیں. بہت سارے پیسے بھی جو ہے ڈاکٹروں کے یہاں خرچ کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹروں کے یہاں پیسے نہ خرچ کرو، بلکہ دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ، کسی غریب کے گھر پہنچا دو. علاج کا علاج بھی ہے، ثواب کا ثواب. سلوات پڑھیے میرے گھر محمد بھائی. ڈاکٹر کیا کیوں پھونک رہے ہو لے جا کے؟ میرا چربی بڑھ گئی ہے، اب یہ سائیکل بھی خریدو، گھر میں ایک مشین رکھو اور اس پہ اچھلو بندروں کی طرح، ہے نا. یہ سب کرنے کے بجائے مولا فرماتے ہیں فاقہ کش، جو کھایا پیا ہوا ہے، یعنی سیر، شکم سیر. مولا کہتے ہیں شکم سیر کے مقابلے میں فاقہ کشوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے. جو فاقے سے زندگی گزارتا ہے نا، مولا کہتے ہیں اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے. آپ خود ہی دیکھ لیں، انجینئر خوب کھا کھا کے آفس میں بیٹھتا ہے، جلدی مر جاتا ہے. مزدور پیاز کاٹ کاٹ کے روٹی کھاتا ہے، دیر تک زندہ رہتا ہے. آپ کتنی بڑی ہوتی ہے. آج یہیں تک کہ امام حسین نے نوکے نیزہ کا قرآن سنایا، اور 1-2 بار نہیں، شام تک 70 بار سنا. کبھی قرآن سنایا، کبھی خطبہ دیا، کبھی کلام کیا. ایک وہ بھی موقع آیا کہ جب نوکے نیزہ پہ یہ سر چلا، اور چلتے چلتے ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں سکینہ اونٹ سے گر گئی. 4 برس کی وہ سکینہ جسے حسین نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی ماجائی زینب کے حوالے کیا تھا. اے میری بہن خدا حافظ، اے زینب اب تم ہی حسین ہو، تم ہی عباس ہو، تم ہی بیواؤں کی تاج رسی میں حسین ہو، تم ہی اہل حرم کی حفاظت میں عباس ہو. اب یہی زینب ہے. کربلا کے بعد جب یہ دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو بہت سی جگہوں پہ اسے عشرہ زینبیہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں جب حسین شہید ہو گئے تو اب وہاں زینب کی باری ہے. اے آقا، آپ کے کتنا ملتا ہے زینب کا سفر. جب آپ مدینے سے چلے تھے تو آپ کے سامنے بھی ایک بیمار بیٹی تھی جس کا نام سغرا تھا. اب زینب کربلا سے چل رہی ہے، زینب کے سامنے بھی ایک بیمار ہے، اس کا نام سید سجاد ہے. لیکن اے آقا حسین، آپ نے اپنی بیمار کو مدینے میں چھوڑ دیا. زینب اپنے بیمار کو کیسے چھوڑے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں داؤں پہنے، کانٹوں پہ چلنے والا یہ بیمار شام
بستر جل گیا تھا، جسے زینب اپنے پشت پہ لاد کے خیمے سے باہر لائی تھی، چلتے ہوئے خیمے سے بچایا تھا، اور چلی ہوئی تنابوں کے پاس سجاد کو لٹا کے کہا تھا اے سید سجاد اب تیری پھوپھی کے ذمے یہ کارواں ہے، اے سجاد میرے بھیا نے میرے اصغر کو دفنا دیا، میرا علی اصغر دفن ہو گیا، میرے علی اصغر کی قبر بن گئی، میرے بھیا کا امتحان پورا ہو گیا، ابھی زینب کا امتحان باقی ہے، کیونکہ حسین اصغر کی قبر بنا کے سویا ہے، زینب کو سکینہ کی لحد بنانی ہے۔ ارباب ادا جناب سکینہ جب ناقے سے گری ہے تو سر حسین زمین پہ نصب ہو گئی، آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ شیو جو ہے سمجھ گیا کہ اگر حسین سے کلام کروانا ہے تو سید سجاد کے پاس چلنا ہوگا، عورت درے لہرائے، تازیانہ لہرایا، میرا بیمار امام تڑپ گیا، بابا شیو تازیانے مار رہا ہے، بابا خولی درے لہرا رہا ہے، بابا اے بابا یہ بتائیے آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، بابا کا سجاد کیسے آگے بڑھ جاؤں، میری سکینہ ناقے سے گر گئی ہے، ادادارو زینب و کلثوم ناقے سے اتری ہے، قافلے کے پیچھے گئی، کیا دیکھا ایک نشیب میں کوئی بیوی سکینہ کو لیے دلاسے دے رہی ہے، جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، قریب گئی، گھٹنوں کو توڑ کے بیٹھ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے معظمہ آپ کا بہت شکریہ، یہ میری یتیمہ بچی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، آپ نے میری بچی کو اپنے پاس رکھا، اس کا شکریہ۔ ارے معظمہ نے نقاب پلٹ دیا، زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، اے زینب تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے یہ ماں مدینے سے چلے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ينقلبون۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جتنے شرکائے مجلس مولا سب کے ہم کو منظور فرما، کہ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی برکت فرما، جو برسر روزگار اور کاروبار ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ آج بچوں کا تعلیمی سال بربادی کے دہانے پہ ہے، جلد از جلد بے چین انسانیت کو سکون عطا فرما، اور اسکولوں کالجوں جو ہمارے بچوں کی زندگی سازی کی جگہ ہے جلد از جلد اسے کھلنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ اے پروردگار عزاداری سید الشہداء کا پیش بہا موقع عنایت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر دے، اے اللہ ہماری نیکیاں جو تیری بارگاہ میں نہ کے برابر ہیں مگر تیرے حسین کی سفارش سے اپنی نیکیاں لائے ہیں، مولا تجھے عشق عزا کا واسطہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے، اے اللہ اے پروردگار جہاں جہاں بھی مریضان مرض ہیں، یہاں پر گھروں میں اسپتالوں میں مولا سارے مریضوں کو بے حق سید سجاد و بی بی صغرا شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو مشتاق حج و زیارات ہیں جلد از جلد ان تمام راستوں کو جو مسدود ہوئے ہیں انہیں جلد سے جلد کھول کر مومنین کو زیارت سید الشہداء اور حج بیت اللہ سے مشرف فرما، اے اللہ منتقم خون حسین قائم آل ابا حجت عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کے ناصرین میں شامل فرما، اس لاک ڈاؤن میں تمام تر غربتوں اور ناکامیوں اور غیر تجارتی ماحول میں بھی جس طرح مومنین گوتم نگر نے اس عشرے کو منعقد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور جس طرح ان کے عزائم اور اس انجمن کے ذریعے یہ عزم جو ان کا جاگا ہوا ہے مولا ان کے یہاں غیب سے رزق نازل فرما، اور جو بھی مومنین یہاں آ رہے ہیں پروردگار اپنے اپنے تعاون سے بھی جو جس سے ہو سکے عزاداری سید الشہداء میں اسی طرح شریک ہو، کیونکہ بقرعید کے بکرے کا حصہ سبھی لیتے ہیں، عزاداری حسین میں اللہ انہی کو موقع دیتا ہے جنہیں توفیق دیتا ہے، جس کو جتنی توفیق ہے اے اللہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اپنا حصہ لے کے شامل ہو جائے، کہ مولا اس لاک ڈاؤن میں ہم تیرے شایان شان عزاداری نہیں کر سکے لیکن جو کچھ آیا ہے ہم تیرے اجتماع میں ڈال رہے ہیں اسے ہم سے قبول فرما، انجمن تسکین فاطمہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، جہاں جہاں بھی انجمن ہے ماتمی ہے مولا
ساری انجمنوں کے مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرما. الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین.